السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہیبٹس پہ ہم کام کرتے ہیں، دس از آل اباؤٹ پیراڈائم شفٹ، یعنی آپ نے اپنے پیراڈائمس پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اور پیراڈائمس کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی فیلنگس، اپنی تھاٹس، ان دونوں میں خاص طور پہ جو بھی آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو لانا ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ ان دو ایریاز پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے بیہیویئر میں آٹومیٹیکلی چینج آنی شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی فیلنگز اور تھاٹس کو تو ایڈریس نہیں کرتے اور بیہیویئر پہ ورک کرنے کی لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا چیلنجنگ کام ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی کہ ہیبٹ فارمیشن اور پھر بریکنگ اینڈ میکنگ ہیبٹس جو ہیں، اس کی بھی پوری ایک سائنس ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خالی ول پاور پہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ول پاور میں آپ کو نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، آپ کی چاہت ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو آسان کام نہیں لگ رہا ہوتا۔ جب آپ سکل سیکھتے ہیں، یعنی کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر یہ ول پاور ہے، آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اگلے سٹیپ پہ جانا ہوتا ہے، اور اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے اپنے سکلز پہ کام کرنا ہے۔ اب آپ نے وہ طریقے سیکھنے ہیں جس سے آپ آگے بڑھ سکیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب ہم نے کوئی چیز نہیں سیکھی ہوتی، ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کوئی طریقہ بھی بتا دے کہ اس کام کو ایسے کرو، کیونکہ ہمیں وہ طریقہ آتا نہیں ہے۔ مثلاً آپ کچن میں کبھی گھسے نہیں ہیں اور کوئی آپ کو کہہ رہا ہے نہاری بریانی بناؤ، تو آپ لاسٹ ہو جائیں گے، آپ کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں بنا سکیں گے، آپ شاید ایک سینڈوچ بھی نہ بنا سکیں۔ تو آپ کو پہلے سکل سیکھنا ہوگا، آپ سکل سیکھیں گے تو پھر آپ آگے بڑھ سکیں گے، اور اس کے بعد ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی ہیبٹس میں کچھ چیزیں سیکھ کے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلی 3 ہیبٹس جس پہ ہم بات کریں گے، جب آپ کو ان کی پریکٹس بہت تھرو ہو جائے گی، پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنے ارد گرد لوگوں سے صحیح ریلیشن شپس جو ہیں وہ بنا سکیں۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرف یا دوسری سچویشن کی طرف جلدی جمپ کرتے ہیں۔ ہم فوراً چاہتے ہیں کہ جی فلاں انسان مجھے سمجھ جائے اور میں تو جیسا ہوں ویسا ہی رہوں۔ تو ہم پہلے کیا سیکھیں گے؟ ہیبٹ 1 ہماری ہے جس کا نام ہے بینگ پرو ایکٹیو۔ آپ نے پرو ایکٹیو بننا ہونا جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ ایک آرٹسٹ ہیں، انہوں نے کچھ خواتین کو کہا کہ آپ بیٹھیں اپنے آپ کو ڈسکرائب کریں۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا نہیں، فزیکلی نہیں دیکھا، اپنی بیک رکھی ان کی طرف اور ان کو کہا آپ اپنے آپ کو ڈسکرائب کریں اور ان کے سکیچ بنائیں۔ پھر انہوں نے ان کی ملاقات کسی ان نون اسٹرینجر سے کروائی، اور پھر اس اسٹرینجر کو کہا کہ اسی شخص کو آپ ڈسکرائب کریں، اس کی فزیکل فیچرز، اور انہوں نے دوبارہ اس کا سکیچ بنایا اور پھر ان خواتین کو وہ سکیچ دکھائے۔ یعنی ایک وہ سکیچ تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈسکرائب کیا ہوا تھا، اور دوسرا سکیچ وہ تھا جس میں انہوں نے کسی بھی انسان نے ان کو دیکھ کے ڈسکرائب کیا ہوا تھا۔ اور فرق اس میں واضح طور پہ کیا نظر آ رہا تھا، جو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا، کہ لوگ جب اپنے آپ کو ڈسکرائب کر رہے تھے تو بہت انڈرمائن کر رہے تھے، بہت اپنے آپ کو ایک بری امیج کے طور پہ پریزنٹ کر رہے تھے، لیکن باہر کے لوگوں نے جو ان سے ملاقات کر کے ان کو دیکھا تو ان کو اتنا برا نہیں جانا، بلکہ سافٹر ورژن جو تھی ان کی تھی۔ اور اس سے پتہ ہی چلتا ہے، جو ان لوگوں نے خود اپنے لیے کنکلوژن لیا، کہ کئی دفعہ ہمیں باہر سے کوئی ہارشنس نہیں ملتی، کوئی سختی نہیں ملتی، لیکن ہم اپنے ساتھ ہی بہت ہارش ہوتے ہیں۔ ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے جب ہم دین سمجھ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، تعریف قتل کر دیتی ہے، جو حدیث میں آتا ہے، تو اب ہم نے اپنے آپ کو بالکل ہی کرش کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت سے کام جو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پوٹینشیلز دیے ہیں، ہم ان کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کی تعریف کو منع کیا گیا ہے جو حقیقت نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کوئی کام اچھا کیا ہے اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، یا آپ نے بہت اچھا کوئی ایکٹیویٹی تھی وہ کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیکاز وہ فیکچول ہے۔ جو فیکچول چیز ہوتی ہے وہ ہماری سیلف اسٹیم کو بوسٹ دیتی ہے۔ تو ہم اپنے لیے بھی فیکچول، آپ نے کوئی ایگزام دیا، ٹیسٹ دیا، ناظرہ کا، تجوید کا، قرآن کورس کا، کوئی اور آپ نے کوئی ایسی ٹریننگ لی ہے اور اس میں آپ کو A گریڈ ملا ہے،
تو اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے A گریڈ ملا ہے اور خود بھی خوش ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ سبجیکٹ آتا ہے, اللہ نے توفیق دی تو یہ میں نے کام کیا, اور آپ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے فرینڈز کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگ وہ A گریڈ لے کے بھی کہتے ہیں بس چھوڑیں, اللہ مجھے بس عمل کی توفیق دے, میں کیوں کسی سے کوئی اس چیز کے بارے میں بات کروں. تو ایسا بھی انسان کو بننے کے لیے نہیں کہا گیا. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ جو کیپیسٹی ہے لرننگ کی اور اسکل بلڈنگ کی, وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ہاں, اگر آپ اس ایک کو اپنی نروز پہ ایسے سوار کر لیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں, ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں, کچھ اپنے آپ کو ویلیو نہ دیں, یا آپ نے A لیا ہی نہیں اور آپ کے ایسے ہی ہے, میں تو ویسے ہی بہت اچھی ہوں, مجھے تو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں, تو وہ آپ کے لیے پرابلم ایریاز ہوتے ہیں. تو یہ جو سوشل مرر ہوتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پروجیکشنز بھی ہوتی ہیں, ریفلیکشنز بھی ہوتی ہیں. پروجیکشنز کیا ہوتی ہیں؟ کئی دفعہ ہم وہی باتیں بڑی بڑی چھوڑ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کے بارے میں بھی محتاط ہونا چاہیے. اور ریفلیکشنز بھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ہمارے بارے میں بات بتاتا ہے, ہم اس کا اثر لیتے ہیں, اچھی بات بتاتا ہے اس کا بھی لیتے ہیں, ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں, ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور کوئی اگر ہمیں لگتا ہے کہ غلط بات ہم سے ہو گئی ہے, کوئی زیادتی ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم اس کے بارے میں بھی محتاط بھی ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں. سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. دیکھیں, اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور کسی نے آپ کی تعریف کی اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی, تو آپ ایکنالج کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, کوئی خاص کام نہیں میں نے کیا, چھوڑیں چھوڑیں, اس پہ بات کیا کرنی, تو اب آپ اپنی سیلف اسٹیم کو کرش کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو ایکنالج نہ کر کے. تو اس کو ایکنالج کر لینا چاہیے شکر گزاری کے ساتھ. جیسے ہم نے کہا تھا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے پیراڈائمز پہ کیسے کام کریں, فیلنگز, تھاٹس اور بیہیویئرز پہ. اور اس میں اب ہم نے اپنی ہیبٹس کو پکا کرنا ہے. اب ہم اپنی ہیبٹس کو کیسے پکا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آج ہم ہیبٹ 1 پہ بات کریں گے. اور ہیبٹ 1 کیا ہے؟ یہ ہے پرو ایکٹیویٹی, جس میں ہم نے اپنی فیلنگز, اپنے تھاٹس اور اپنے بیہیویئر میں پرو ایکٹیویٹی کو لانا ہے. یہ سب سے پہلی ہیبٹ ہے, یہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. ہم نے اس ہیبٹ کو سیکھتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ فلاں کے اندر تو پرو ایکٹیویٹی بالکل بھی نہیں ہے, فلاں یہ کام نہیں کرتا. سب سے پہلے ہمیں اس کو اپنے لیے پریکٹس کرنا ہوگا. جیسے آپ کو اپنے لیے سوچنا ہے کہ ایم آئی اے پرو ایکٹیو پرسن, اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ میں کیا خود سے اپنی مرضی سے بہت سارے کام جو کرنے چاہیے مجھے وہ کرتی ہوں, یا لگاتار لوگوں کو مجھے ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے کہ پلیز وہ ذرا کام تیار کر دیں, آپ کب سبمٹ کرا رہی ہیں, آپ نے کب دینا ہے, اور میں آئیں بائیں شائیں کرتی چلی جا رہی ہوں. اسی طرح سے مجھے ہر کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایکسٹرنل انفلوئنس کتنا چاہیے ہوتا ہے. کیا میں خود سے سیلف موٹیویٹڈ ہوں کہ میں چیزوں کو دیکھوں؟ کیا میں بڑھتی رہتی ہوں, یعنی کہ رکاوٹیں تو آتی ہیں نا جب انسان کوئی کام کرتا ہے, تو میں ایک صبر اور تحمل کے ساتھ اور حلم اور بردباری کے ساتھ آگے بڑھتی جاتی ہوں, یا میں فوراً گیو اپ کر دیتی ہوں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی. اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ پیسیمسٹک انسان ہیں, نیگیٹو سوچتی ہیں ہر سچویشن کے بارے میں, ہر انسان کے بارے میں, یا آپ آپٹیمسٹک انسان ہیں, یعنی جسے کہتے ہیں نا گیٹنگ دا بیسٹ آؤٹ آف دا ورسٹ سچویشن. کیا یہ آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ بہت سے کاموں میں اچھے طریقے سے آگے لے کے اس کو بڑھ سکتی ہیں؟ تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے بہت سے مسئلے مسائل دیکھیں, آئی ایم شیور آپ کے پاس بہت بڑی لسٹ ہوگی, ہم سب کے پاس ہوتی ہے وہ لسٹ. ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں نے بہت سے اسکل سیکھ لیے ہیں تو میرے پاس کوئی بھی ایسی لسٹ نہیں ہے اور میں بس بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اگر ہمیں کسی بھی معاملے میں جو بھی آپ کی زندگی میں ہے جس میں آپ کو لگتا بھی ہے کہ ABCD لوگ آپ کو بہت زیادہ پرابلمز دے رہے ہیں, تو ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ کون رسپانسبل ہے اس کو فکس کرنے کا, اس کو ہینڈل کرنے کا. یہ فنگر پوائنٹنگ آپ کی طرف ہو رہی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ دس از فار می, مجھے فیصلے صحیح کرنے ہیں. مجھے جو سچویشن بادر کر رہی ہے, چاہے وہ شوہر کے بارے میں ہے, بچے کے بارے میں ہے, جاب کے بارے میں ہے, کہیں میں والنٹیئر کر رہی ہوں دعویٰ کے لیے, کسی کولیگ کے بارے میں ہے, کوئی جو مجھے ڈکٹیشن دے رہا ہے کسی قسم کی اس کے بارے میں ہے, ان سب سچویشنز میں کون رسپانسبل ہے کہ اس کو کچھ کام کرنا ہے؟ وہ میں ہوں. میں اگر صحیح طرح سے کام کروں گی, میں اگر باتوں کو صحیح طرح سے سمجھوں گی, میں اگر پرو ایکٹیو ہوں گی, تو مسئلے مسائل اللہ کی مدد سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرو ایکٹیویٹی ہے کیا.
اس کو اگر ہم عام زبان میں سمجھیں تو ہم کہتے ہیں رسپانسبلٹی. اچھا یہ تو لفظ ہمیں ویسے ہی بہت پسند ہے, اپنے لیے ہم اس کو اپلائی کریں نہ کریں, لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے تو بہت کرتے ہیں, فیملی ممبرز کے لیے تو بہت کرتے ہیں. ہر وقت ہم اپنے بچوں کو یہ ضرور بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا انسان کو رسپانسبل ہونا چاہیے, انسان کو تھوڑا دھیان کرنا چاہیے, کام صحیح کرنے چاہیے. اور ہم یہ رسپانسبلٹی پہ بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت, فلاں رسپانسبل نہیں ہے, اس کو رسپانسبلٹی سے کام کرنا چاہیے. لیکن یہ رسپانسبلٹی ہوتی کیا ہے؟ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ آتا ہے رسپانس کی ایبلٹی. یعنی آپ کا رسپانسبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں جو سچویشنز ہوں, آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہو, یہ ہنر آپ کو آتا ہو, یہ طریقہ آپ کو آتا ہو کہ آپ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ رسپانس دے سکیں. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کنسرنز ہوتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی لسٹ بھی یہاں پہ پیش کر سکتی ہوں. جنرلی اگر ہم دیکھیں لوگوں کو کیا کیا چیزیں بادر کر رہی ہوتی ہیں. کسی کو موسم بادر کرتا ہے, کوئی رشتہ دار ہیں, کسی کو ایون اپنا سکن کلر بادر کرتا ہے, پالیٹکس کی گفتگو بادر کرتی ہے, پالیٹکس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ پارٹیز اور پولیٹیشینز کر رہے ہیں وہ بادر کرتا ہے, ٹریفک ہے, بچوں کی پڑھائی ہے, بچوں کی تربیت ہے, کالج کی سٹڈیز ہیں, کچھ لوگوں کو اپنے کمرے کا میس بادر کرتا ہے, ہیلتھ ہے, روٹینز ہیں, ریلیشن شپس ہیں, پالیسیز ایٹ ورک ہیں, بہن بھائی ہیں, نیگنگ قسم کے ریلیٹیوز ہیں, اپنی سستی ہے, پاسٹ ریگریٹس ہیں, اپنا غصہ ہے, برانڈ کانشیس لائف سٹائل آپ کے لیے اہم ہے یا نہیں ہے, سوشل نیٹ ورکنگ, ایڈکٹیو پیٹرنز ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے تو لوڈ شیڈنگ بھی کئی دفعہ لوگوں کو بہت بادر کرتی ہے, ورک اپرچونٹیز ہیں, ایمان کی کمی ہے, ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, امت کے جو حالات ہیں وہ بادر کرتے ہیں, کسی نے آگے پڑھائی کرنی ہے. یعنی یہ تو میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں, لیکن آپ اس میں سے ہزار ہا چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو بادر کر رہی ہوں گی, اور آپ یہاں پہ لسٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کون کون سی چیزیں. کچھ لوگوں کو میکا سسرال جو ہے ان کے حالات اور واقعات بھی ہر وقت جو ہیں وہ بادر کرتے رہتے ہیں. چلے ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں, کیونکہ میں یہ چاہوں گی کہ یہ والے جو اب سیشنز ہیں ان میں آپ پیپر پینسل ساتھ رکھ کے بیٹھیں, تاکہ تھوڑی تھوڑی ایکٹیویٹیز جو میں آپ کو کہوں وہ آپ ضرور ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک قسم کا سیلف انالیسس جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں. اگر آپ ان کو دیکھیں یا اوور آل دیکھیں کچھ بھی چیزیں, ہمارے پاس دو ایریاز میں ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک ایریا ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس, یعنی جو چیزیں ہمیں بادر کر رہی ہوتی ہیں ان میں سے ہم کچھ کر سکتے ہیں, یعنی ہمارا وہاں پہ کچھ طریقہ کار ایسا ہو سکتا ہے, ہم انفلوئنس ڈال سکتے ہیں اور ہم وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جتنی بھی بادر کریں, جتنا بھی پریشان کریں, وہ ہمارے کنسرن میں رہیں گی, سرکل آف کنسرن میں رہیں گی, ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. پلیز ضرور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کون سی باتیں آپ کی زندگی میں اس وقت ایسی ہیں جو کہ کنسرن ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو انفلوئنس ہیں. ایٹ لیسٹ 5 تو لکھ لیں, آپ کو خود سمجھ آنی شروع ہوگی جب میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گی کہ ان میں سے واقعی کہاں پہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, کہاں نہیں کر سکتے. لکھیں تھوڑی سی چیزیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے انفلوئنس میں ہیں, 4-5 چیزیں لکھیں, اور 4-5 چیزیں لکھیں جو آپ کے کنسرن میں ہیں. تو انفلوئنس میں کون سی چیزیں آتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. مثلا میں دوسروں سے کیسے انٹریکٹ کروں, میری پروڈکٹیوٹی کتنی ہونی چاہیے کسی بھی حالات میں رہتے ہوئے, اگر ایکسرسائز کرنا ہے یا مجھے اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا ہے تو مطلب دوائی تو میں نے کھانی ہے, ایکسرسائز تو میں نے کرنی ہے, پانی تو میں نے پینا ہے, اور اپنے لیے گول سیٹنگ بھی میں نے کرنی ہے. یہ میرا انفلوئنس ایریا ہے. اور کنسرن کیا ہے, گورنمنٹ آ رہی ہے, جا رہی ہے, بدل رہی ہے, موسم بدل رہے ہیں, اکانومی اوپر نیچے جا رہی ہے, کو ورکرز جہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی گاسپ کر رہے ہیں, مقصد حیات کسی کو سمجھ آ رہی کسی کو نہیں سمجھ آ رہی, کوئی کچھ کسی طرح ڈیفائن کر رہا ہے, کسی طرح ڈیفائن کر رہا ہے, پرائسز, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پاسٹ ریگریٹس ہیں, یہ سب چیزیں ہمارے سرکل آف کنسرن میں. اگر میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات یہاں پہ بتاؤں, جیسے لوگ قدر اور قضا میں بہت الجھتے ہیں کہ میری قسمت میں اگر یہ تھا تو پھر مطلب وہی بات ہے میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا. تو لوگوں کو میں بہت آسان طریقے سے یہی بات سمجھاتی ہوں. ویسے ہمیں تقدیر کے معاملات میں بہت زیادہ الجھنے سے منع بھی کیا گیا, لیکن یہاں پر اگر ہمیں ایک بات یہ سمجھ آ جائے, جو قدر اور قضا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر سچویشن میں رہتے ہوئے ہمارے جو ریئیکشنز ہیں اور جو ہم اس وقت کر سکتے ہیں اس کو ہماری چوائس پہ رکھ دیا. ہاں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے علم کے ذریعے, اپنی بڑائی اور میجسٹی کے ذریعے سب کچھ پتا ہے کہ ہم کیا فیصلے کرنے والے ہیں, لیکن
اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمارے لیے ان دیٹ مومنٹ وہ چوائس رکھی ہوئی. اور آپ دیکھیں چوائسیز میں وہی چیزیں آتی ہیں جو سرکل آف انفلوئنس میں, چوائسیز میں وہ چیزیں نہیں آتی جو سرکل آف کنسرن میں. اس کو ہم ایک اور طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. مثلا سرکل آف انفلوئنس میں وہی بات ہے, ہمارے ایٹیچیوڈس ہیں, ہمارا سونا جاگنا, ہماری ہیلتھ, ہم کن لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ زیادہ کرتے ہیں, کن کا انفلوئنس لیتے ہیں, کیا ہم پڑھتے ہیں, کیا ہم دیکھتے ہیں, ہمارے بیہیویئرس کیا ہوتے ہیں, کیا ہم خریدتے ہیں. اور کنسرن میں کہیں وار ہو رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا میں کیا آ رہا ہے, اکانومی کدھر جا رہی ہے, لوگوں کے کیا بیہیویئرز ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں, موسم ہے, خبریں ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہیں, یہ چیزیں ہمیں بادر کریں گی. ہم انسینسٹیو نہیں ہو سکتے جب ہم ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کنسرن میں آتی ہیں. اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی اسٹیمولس مل رہا ہوتا ہے. اسٹیمولس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, لوگوں سے گپ شپ لگا رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, معاملات کر رہے ہیں, جس میں وہی بات ہے کہ گھر کے افراد ہو سکتے ہیں, بڑے چھوٹے, اپنے ساتھ کے ورک انوائرمنٹ میں ہو سکتے ہیں, ایکسٹینڈیڈ سوشل سرکل ہے ہمارا, کبھی ان نون لوگوں سے بھی ایک دم سڑک پہ بھی کہیں کوئی بات ہو سکتی ہے, آپ کوئی شاپنگ کرنے گئے وہاں پہ بات ہو سکتی ہے. یہ اسٹیمولس ہوتا ہے. اب اس اسٹیمولس کے جواب میں ہمارے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں, یا تو ہم ریئیکٹ کریں یا ہم رسپونڈ کریں. پہلے ہم ان دونوں کے فرق کو سمجھیں گے, کیونکہ یہاں سے اب ہمیں پتا چلے گا کہ وہ جو رسپانس کرنے کی ایبلٹی ہے وہ ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی مجھے ریئیکٹ کرنا ہے یا مجھے رسپونڈ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریئیکٹیو اپروچ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. ریئیکٹیو اپروچ میں یہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں. یو آر انفلوئنسڈ بائی ادر پیپل اور سرکمسٹانسز, یعنی آپ اندر سے جھانک کر اپنی فیلنگ اور تھاٹس کے مطابق اپنے بیہیویئر کو نہیں لے کے چلتے. یعنی جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ آپ نہیں کر پاتے, لیکن آپ لوگوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اکثر لوگ ایسی بات ہی کہتے ہیں نا, اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا. نہیں مطلب میں تو بہت برداشت کر رہی تھی, لیکن دیکھیں نا اس نے بات ہی ایسی کر دی. حد ہوتی ہے نا, آخر انسان کب تک برداشت کرے گا. دیٹ از لائک ویری نارمل کہ مجھے غصہ آئے گا ہی آئے گا اس بات پہ. یا یہ کہ اب ظاہر ہے دیکھیں نا اتنی ٹریفک ہو تو دماغ تو خراب ہو ہی جاتا ہے, گرمی ہو تو یہ ہو ہی جاتا ہے, سردی ہو تو یہ ہو ہی جاتا ہے. تو ہم ایکسٹرنل سرکمسٹانسز کو اس کا امپیکٹ لے کر ہم کہتے ہیں آف کورس اس کی وجہ سے یہ ہوا. اپنا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں میں تو بہت بے بس ہوں. یہ ریئیکٹیو لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے. میں کیا کہہ سکتی ہوں, میرے ہسبینڈ تو ہیں ہی اتنے سخت, میں کیا کروں, مجھے تو جاب کرنی ہے, باس اگر نہیں مانتا تو مطلب میرے تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا. میں کیا کہہ سکتی ہوں, اب سسرال والے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے, اب گزارا تو کرنا ہی پڑے گا نا. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں ہینڈز اپ کر دیتے ہیں اور وہ کسی معاملے کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. وہی بات ہے, رسپانس کی ایبلٹی ان کے اندر نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوتے ہیں. اب ایسے لوگوں کی لینگویج کیسی ہو جاتی ہے, ریئیکٹیو لوگوں کی لینگویج ہوتی ہے they blame circumstances and conditions and conditioning. دوسرے لوگوں کو وہ blame کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مطلب میں تو بہت اچھا انسان ہوں, دیکھیں نا میں تو صبر کر رہی ہوں نا, میں ہی تو ظلم سہ رہی ہوں, دوسرے لوگ ہیں جن کی وجہ سے میری زندگی میں مسئلے مسائل ہیں. اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ از اے پروڈکٹ آف دیئر کنڈیشنز, جو ان کے حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ بیہیویئر آتا ہے, ان کی فیلنگز بیسڈ ہوتا ہے. جب موسم اچھا ہے تو وہ اچھے ہیں, جب موسم برا ہے تو وہ برے ہیں. لوگوں نے اچھی طرح بات کی تو بہت اچھا ہے جی, آج تو میاں بہت اچھے ہیں کیونکہ آج انہوں نے پاکٹ منی بڑھا دی. آج تو جی باس بہت اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے خاص کام نہیں دیا, انہوں نے میری ہی تعریفیں کی ساری اور کسی اور کی بات کو ویلیو نہیں دی. تو اسی لیے تو میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ میں تو یہی کام کرتی ہوں. اور آج اگر کسی نے کوئی ذرا سی بات بھی مجھے کہہ دی تو بس وہیں پر میرا اب موڈ خراب ہو گیا. میں اب کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے بالکل کسی طور پہ تیار نہیں ہوں. اور ریئیکٹیو پیپل جو ہوتے ہیں they build their lives around others emotion. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہم درمیان میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ریئیکٹیو لوگ ہوتے ہیں, اگر درمیان میں ایک ریئیکٹیو شخص بیٹھا ہوا ہے, ارد گرد لوگوں کے پاس اس کا ریموٹ کنٹرول ہے اور ریموٹ کنٹرول کی بنیاد پہ لوگ ہمارے ٹیمپریچر کو اوپر اور نیچے کر رہے ہیں اور ہم اس کے مطابق وہ جو اسٹیمولس آ رہا ہے ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں یہاں پہ ٹارگٹ سیٹنگ کیا کرنی ہے ہیبٹ 1 کو اپنے اندر پکا کرنے کے لیے, اس پہ کام کرنے کے لیے. جب ہماری زندگی میں کوئی بھی اسٹیمولس آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا, ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. رسپونڈ کرنا سیکھنا ہے. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں. پہلے ہم ان کا کریکٹر دیکھتے ہیں, پھر ہم آہستہ آہستہ سارے طریقے بھی سیکھیں گے کہ یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں. جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ انیشیٹیوز لیتے ہیں, یعنی وہ خود سے آئیڈیاز سوچتے ہیں, چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں,
کوئی مسئلے کو حل کرنا ہے، ورک انوائرمنٹ میں انہوں نے کچھ کام کرنا ہے، کوئی اپنی پروڈکٹیوٹی دینی ہے، انیشیٹو لیتے ہیں ہر کام کا. جیسے دیکھیں سلام کے لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے، ہمارا دین کیا ہمیں بتاتا ہے کہ کس کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جو سلام پہلے کرتا ہے. تو یہ انیشیٹو لینا ہے نا، مسکرانا پہلے ہے، صدقہ فوراً نکال دینا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رسپانسبلٹی اپنی پہچانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ اونرشپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. کہیں پر بھی جیسے خواتین کی شادی ہوتی ہے تو جو ریئیکٹیو اپروچ والی خواتین ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، ہر وقت میکے کو یاد کرتی رہتی ہیں. ہمارے گھر میں تو روٹی ایسے بنتی تھی، ہمارے گھر میں تو فلاں چیز ایسے بنتی تھی، ہمارے گھر میں تو ایسے کام نہیں ہوتا تھا، بھئی ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. دیکھیں کوئی گھر بھی پرفیکٹ نہیں ہے. آپ کے گھر کی میں بیٹھی بھابھی جو ہے وہ بھی آپ کے گھر والوں کو یہی کہانی سنا رہی ہے کہ ہمارے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہر گھر کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، جو رسپونڈ کرنا سیکھتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی بات نہیں، اب جو بھی سینیریو ہے جس میں میں نے رہنا ہے، میں نے اس کے مطابق چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. اور یہی سے آپ کا انفلوئنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے انیشیٹو لیا، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو جو کرنے کے کام تھے ان کو پورا کیا، اور آپ اس چیز کو مینج کر رہے ہیں. اور یہی انسان کو لیڈرشپ سکل بھی دیتا ہے. کام پہ بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ لیڈرشپ سکل میں آتے ہیں نا، یا لیڈرشپ رولز میں آتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سے پروجیکٹس کو انیشیٹ کیا ہوتا ہے، خود سے آگے بڑھ کر کام کیا ہوتا ہے، اپنی استطاعت سے زیادہ پروڈکٹیوٹی دی ہوتی ہے، زیادہ رسپانسبلٹی شو کی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ان کے باس ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو کوئی ٹارگٹ دیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے کام کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ کام کرنا جو ہوتا ہے وہ پسند بھی کرتے ہیں. مجھے پرسنلی یاد ہے کہ جب میں نے شروع میں ٹی وی پہ کام کرنا شروع کیا مختلف پروجیکٹس پہ، تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ٹی وی چینلز کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ان کو نقاب والی خاتون کو لانا بٹھانا، جیسے عام چینلز ہیں جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کے، بہت مشکل لگتا ہے. تو میری ایک فرینڈ نے مجھے یہی ساری ٹپس دی تھی. اس نے کہا تھا کہ تم اتنی اچھی طرح اتنی رسپانسبلٹی سے کام کرو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں بلانے پہ مجبور ہو جائیں. اب یہ ہوتا تھا، مجھے بلایا جاتا تھا کئی دفعہ مارننگ شوز میں یا اور کسی اسی طرح سے پروجیکٹ کے لیے. جتنا انہوں نے مجھے ٹاسک دیا ہوتا تھا نا، میں اس سے بھی زیادہ کر کے لاتی تھی. یعنی ان کو میں پکی پکائی کھیر دیتی تھی، ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا سوائے کیمرہ آن کرنے کے اور ریکارڈ کرنے کے. اور جو جو چیزیں وہ مجھے بتاتے تھے میں اس پیرامیٹر کے مطابق ہی کوشش کرتی تھی ان کو ڈیلیور کر کے دوں. میری ایفرٹ بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن مجھے پتا تھا اس سے پھر کتنے لوگوں تک خیر پہنچ رہی ہے. آپ جب پرو ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کا آٹومیٹیکلی انفلوئنس، آپ زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں، آپ کو انفلوئنس بڑھتا ہے. آفس میں کام کرنے کے لیے بھی آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے. اکثر لوگ میں نے دیکھا اس کو کہتے ہیں بھئی ہمیں تو چاپلوسی نہیں آتی، ہمیں تو جی ایسے کلیور طریقے نہیں آتے، میں تو بڑی معصوم ہوں. نہیں، اگر آپ اپنے آپ کو معصوم سمجھ رہی ہیں تو بیسیکلی آپ ری ایکٹیو انسان ہیں. آپ، یہ بات ہے کہ رسپانسبل نہیں ہیں، آپ کا انفلوئنس نہیں ہے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں پرو ایکٹیو لوگ، دے ڈو ناٹ بلیم اینی ون اور اینی تھنگ. وہ لوگوں کو بلیم نہیں کرتے. ان کے بیہیویئر میں بہت کلیئرلی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کانشیس چوائس کی ہے اور یہ میری ویلیوز پہ بیسڈ ہے. آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کے بعد تو یہ پرو ایکٹیو ہونا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ جیسے کبھی کبھار میرے بھی کان میں کوئی کہتا ہے تمہیں تو یہ کوئی پیسے بھی نہیں دے رہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں کرے، فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرے، اور تم ایسی ہی لگی ہوئی ہو سارا ان کو دینے. تو میرے دماغ میں کیا بات ہوتی ہے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ میری ویلیو مجھے بتا رہی ہے، کتنے لوگوں تک خیر پہنچ رہی ہے. اور جب لوگوں تک خیر پہنچے گی اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آخرت سنواریں گے. اس سے بڑا ریٹرن میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ میں کیوں نہ یہ چوائس کروں اللہ کی خاطر. پھر دے کیری تھے ویدر ود دیم. جہاں جاتے ہیں نا وہ اپنا ماحول خود کریٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے تو وہ خود بھی نیگیٹو انسان بننا شروع ہو جائیں. اور وہ ایکسٹرنل سٹیمولائی سے انفلوئنس نہیں ہوتے، وہ اپنی ویلیوز کے مطابق چلتے ہیں. اسی لیے مجھے اگر آپ پوچھیں تو جو انسان قرآن پڑھنا شروع ہو جائے اور قرآن کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو وہ بہت جلدی، اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہو جائے. اور کئی لوگ یہ جانے بغیر بھی، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کی پہلے زندگی وہ ری ایکٹیو اپروچ والی تھی، اب آپ نے قرآن پڑھا اور آپ یہ پڑھ کے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں الحمدللہ میرے اندر یہی تبدیلی آئی ہے. کیونکہ آپ کی ویلیوز جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی یہ چوائسز بناتی ہیں کہ آپ نے زیادہ رسپانسبل ہونا ہے اور آپ نے پرو ایکٹیو ہو جانا ہے. جو لوگ ری ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا یہ جو ہوتا ہے نا سرکل آف انفلوئنس بہت چھوٹا ہوتا ہے اور سرکل آف کنسرن جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ لوگ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جسے کہتے ہیں دوسرے ملک میں، دوسرے ادارے میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی تو مسئلے مسائل اتنا بادر کر رہے ہیں، اتنے نظر آ رہے ہیں، سارا دن ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور
پریشان ہیں، لیکن اپنا جو کام اس وقت کر سکتے ہیں وہ نہیں نظر آ رہا، وہ نہیں کیا جا رہا ان سے. اور اس کے برعکس یہ دوسرا آپ دیکھیں، جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کا سرکل آف انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں اس سچویشن میں رہ کے میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور جب وہ اس پہ توجہ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو کنسرنز ہیں نا وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ ایسی باتوں پہ دکھی نہیں ہوتے جن پہ دکھی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ جو ایک اپروچ ہوتی ہے نا، یہ ان کو ایک قسم کا ختم کر دیتی ہے، کیونکہ وہ سارا دن بیٹھ کر یہی دیکھتے رہتے ہیں کیا جو چیزیں ہیں جو کہ فلاں نے کی یا اس نے کی یا اس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہیں.